آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ امریکہ اسرائیل حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی بھی ہوئے جاں بحق۔ شہر میں تعزیتی نشست منعقد، ان کی مغفرت کے لیے کی گئی دعائیں۔ اورنگ آباد میں لگائی گئی امید نمائش سے سیلف ہیلپ گروپس نے بھری اونچی اڑان، خواتین کو خود انحصاری کا ملا نیا موقع، 1.25 کروڑ کی اشیاء کا ہوا کاروبار۔ تمام سیاسی جماعتوں کے گروپ لیڈرز کی میئر راجورکر نے طلب کی ایک اہم میٹنگ، اسٹینڈنگ کمیٹی اور دیگر ذیلی کمیٹیوں پر ممبران کی نامزدگی سے متعلق کی رہنمائی۔ سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر شہر کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں بچوں نے رکھا اپنی زندگی کا پہلا روزہ، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر سخت گرمی کو دی مات۔ بچوں کے اس جذبہ ایمانی کو ہزاروں سلام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکہ اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر آج شہر میں ایک تعزیتی نشست منعقد کی گئی۔ واضح رہے کہ امریکہ و اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور کچھ اعلیٰ افسران سمیت دیگر 20,000 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے دیگر ساتھیوں کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے ایک تعزیتی نشست شہر میں رکھی گئی، جس میں جماعت اسلامی ہند، تنظیم ائمہ مساجد، مسلم نمائندہ کونسل اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی، اور اس سانحے پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے نہ صرف ایران بلکہ ملت اسلامیہ کا ایک بڑا نقصان بتاتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان، اور توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان۔ یہ ان میں سے ایک شخصیت تھی، اور یہ ایسے وقت میں جب کہ وہ 7 نومبر کا واقعہ میرے ذہن میں گھومتا ہے، جب وار ہوا اور کارروائی شروع ہوئی فلسطین کے اندر، اور معاملہ بس سے بدتر ہوتا گیا، بلکہ ہر طرف سے بچوں کی، بوڑھوں کی، بہنوں بیٹیوں کی، بزرگوں کی وہ آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی تھی جس کو قرآن مجید میں نقل کیا گیا۔ یار یہی ہے کہ جو کمٹمنٹ، جو وعدہ، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی تھی، بیما عہد و قرآن کہلایا، اپنے عہد کو پورا کیا، اپنی ذمہ داری کو آپ جہاں ہیں وہاں پورا کریں۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہے، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے، ہم سب کو بھی وہ توفیق دے کہ اس خیر و شر کے معرکے میں ہے نا دجالی طاقتوں کے خلاف، شیطانی طاقتوں کے خلاف، ان کے چیلوں کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق اور شہادت ہم کو بخشے، اور اسی استقامت کے ساتھ اس میدان کو فیس کرتے ہوئے اگر شہادت ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو وہ شہادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ معرکہ کیوں رکتا نہیں ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس طرح ہم تک پہنچتا ہے۔ اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معرکہ ہے یہ ایک انسپائرنگ ہے، ایک مطلب مظلوموں کے لیے، ریفارم کرنے والوں کے لیے، جو بہتر صورتحال بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک طاقت کے خلاف میں اپنی بات کہنا اور ڈٹے رہنا، یہاں تک کہ اپنی جان دے لینا، یہ ایک بڑے عظیم کارنامہ ہے امام حسین رضی اللہ۔ یہ عظیم طاقت کی وہ علامت ہے، قوت کی علامت ہے، اعتدال کی علامت ہے، اس کے باوجود ہم تمہاری بات سن نہیں سکتے اور تم نے جو گڑبڑیاں کی ہے اس کا برداشت نہیں کر سکتے، یہ جو اسٹینڈ ہے اور اس پر تا زندگی اور تا حیات باقی رہنا یہ بڑا کام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر بھی ہماری اپنی صدی بھی بے شمار خبر شہید آپ وہ بھی میسر نہیں تھے ان کے اندر کو اٹھائے گئے،
मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बाद ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट पर है। शहरियान से अपील की गई है कि वो बैरून मुल्क मुकीम अपने रिश्तेदारों की मालूमात फ़ौरी फ़राहम करें ताकि हंगामी सूरत हाल में उनकी मदद की जा सके। आइए जानते हैं तफसीली रिपोर्ट। ईरान और इसराइल के दरमियान पैदा होने वाले सिफारती और फौजी तनाव के असरात अब मकामी सतह पर भी महसूस किए जा रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर और ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुश्तरका तौर पर शहरियान से अपील की है कि जिनके रिश्तेदार या अहल खाना ईरान, इराक़ या इसराइल में मुकीम हैं वो फौरी तौर पर उनकी तफसीलात ज़िला इंतज़ामिया को फ़राहम करें। इस मकसद के लिए कलेक्टर ऑफिस में एक खुसूसी हंगामी हेल्पलाइन कायम कर दी गई है जो 24 घंटे फ़ाल रहेगी। इंतज़ामिया का कहना है कि ये मालूमात जमा करने का मकसद ज़रूरत पड़ने पर भारतीय सिफारत खानों के ज़रिए उन शहरियान की बहिफाजत वापसी या मदद को यकीनी बनाना है। इसके साथ ही इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली बेबुनियाद अफवाहों के ख़िलाफ़ भी वार्निंग जारी की है। शहरियान से कहा गया है कि वो गैर तस्दीक शुदा ख़बरों पर कान न धरें और सिर्फ सरकारी बयानात पर भरोसा करें। इंतज़ामिया मुसलसल वज़ारत ख़ारजा के राब्ते में है ताकि खलीजी ममालिक में मौजूद मकामी लोगों की पल पल की खबर रखी जा सके। इस अलर्ट के बाद उन ख़ानदानों में तशवीश तो है जिनके प्यारे बैरून मुल्क में हैं, लेकिन इंतज़ामिया की मुस्तादी ने उन्हें किसी हद तक हौसला भी दिया है। इराण आणि इस्रायल या देशात असलेल्या या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरती आपल्या संभाजीनगर विभागातील जवळपास 51 जे काही टुरिस्ट किंवा काही विद्यार्थी जे आहेत ते आपल्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये सध्या अडकलेले आहेत आणि त्यांच्याशी त्यांच्या कुटुंबियांशी पण त्यांच्या कुटुंबियातील त्यांचा संपर्क आहे आणि राज्याच्या स्तरावरून राज्य आपत्ती निवारण कक्षाकडून आणि आमच्या विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरच्या आपत्ती निवारण कक्षाकडून देखील संबंधितांना त्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्या आपापल्या नातेवाईकांच्या आणि आपल्या एम्बसीच्या त्यांनी संपर्कात राहावं आणि काम पडल्याच्या अतिशय आवश्यकता असल्याशिवाय सुरक्षित असलेल्या जागेच्या बाहेर पडू नये अशा पद्धतीच्या सूचना त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. आणि आणखी या 51च्या संख्येमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये संभाजीनगरमधील 2, जालन्यामधील 6, परभणीमधील 6, हिंगोलीमधील 1, नांदेडमधील 20, बीडमधले 4 आणि लातूरमधील 12 लोक या ठिकाणी आहेत. त्यामध्ये काही विद्यार्थी आहेत आणि काही टुरिस्ट लोक आहेत. परंतु सर्वांनी आपापल्या सुरक्षितेची तिकडे काळजी घ्यावी आणि आम्ही पण त्यांच्या संपर्कात राहून त्यांना वेळोवेळी ज्या ज्या काही सूचना राज्य आणि केंद्राच्याकडून प्राप्त होतील त्याच्याप्रमाणे त्यांच्याशी त्यांना सूचना देणार. हो, आवाहन आता हेच राहील की त्यांच्या नातेवाईकांनी आपापल्या गेलेल्या लोकांशी संपर्कात राहावं आणि त्यांना आमच्यापर्यंत त्यांना काही सूचना द्यायच्या असतील तर त्यांनी आमच्यापर्यंत त्या पोहोचवाव्या. नातेवाईकांनी पण पोहोचवाव्या. स्टँडर्ड तिकडे अडकलेल्या लोकांनी देखील या माध्यमातून स्टेटच्या किंवा त्यांच्या एम्बसीशी संपर्क साधा. एम्बसीशी संपर्क साधला गेला की मग आपोआप तिकडनं ते केंद्राला आणि केंद्राकडनं महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून आम्ही त्यांच्या नातेवाईकांपर्यंत त्यांची बातमी पोहोचवतो. त्याच्या अनुषंगानं त्या देशामधील भारतीय दूतावासांनी एक सुरक्षा ॲडवायझरी निर्गमित केलेली आहे तिथल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून. आणि ज्या देशामध्ये अशी परिस्थिती आहे तिथे आपल्या जिल्ह्यातून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून किती नागरिक गेलेत. आता आमचं नियंत्रण कक्ष आम्ही स्थापन केलेला आहे शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे आणि प्रत्येक दूतावासाचे नंबर आम्ही आमच्या नियंत्रण कक्षामध्ये ठेवलेले आहेत. आणि जर कोणी जिल्हाभरातील कोणी नागरिक तिकडे गेले असतील आणि त्यांच्याकडे जर काही तशी अडचण काही असेल तर त्यांनी आमच्या नियंत्रण कक्षात संपर्क करावा. त्यांना जी काही मदत लागणार आहे ती सर्वतोपरी मदत देण्याची आम्ही तयारी या ठिकाणी ठेवलेली आहे. परंतु आता तिकडे कोण गेलेलं आहे याच्या संदर्भामध्ये संबंधित नागरिक जाताना कुठली कल्पना दिलेली असेल तर त्याची नोंद ठेवता आली असती, परंतु त्याची नोंद नाही आहे. आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून जिल्हावासियांना आव्हान केलेलं आहे की परिस्थिती आपल्या नातेवाईक कोणी मित्रपरिवार कोणी असेल आणि आपल्याला काही त्या संदर्भातली माहिती मिळाली तर ती आम्हाला द्या. हमें तातडीनं त्याच्यावर योग्य ते पावले उचलू. तारीखी किला दौलताबाद में ख़वातीन ने मिसाली खिदमत का सबूत दिया, जहां अहमदनगर के महिला मंडल ने किले और मंदिरों में सफाई मुहिम चलाकर कौमी विरसे की हिफाजत और अवामी शूर का पैगाम आम किया। तारीख़ी अज़मत के अमीन दौलताबाद यानी देवगिरी किले की दीवारें आज ख़वातीन की समाजी खिदमत के जज्बे की गवाह बनी। ज़िला अहमदनगर से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधु ताई एकनाथ विखे पाटिल रनरागनी महिला मंडल की 150 से ज़ायद ख़वातीन ने यहाँ एक जामे सफाई मुहिम चलाई। ये मुहिम शालिनी ताई विखे पाटिल की रहनुमाई और धनश्री ताई विखे पाटिल की सदारत में मुनक़्क़िद की गई, जो
गुज़िश्ता 7 बरसों से ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने और समाजी शऊर पैदा करने के लिए कोशां हैं। इस मुहिम के दौरान ख़वातीन ने क़िले के मुख्तलिफ़ हिस्सों से कचरा जमा किया और सयाहों को तारीख़ी मकामात की हुर्मत और सफाई बरकरार रखने का पैगाम दिया। सिर्फ किला ही नहीं बल्कि ख़वातीन ने महसमाल में वाक़े मशहूर बालाजी मंदिर और भद्रा मारुति मंदिर के अहाते में भी सफाई सुथराई के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर धनश्री विखे पाटिल ने किले के तारीख़ी पस मंज़र और यहाँ की इंतज़ामी देखभाल को सराहते हुए विज़िटर बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए। इदारे की जानिब से इसी तरह के इक़दामात का मकसद ख़वातीन में इत्तेमाद पैदा करना और माशरे को ये दिखाना है कि ख़वातीन न सिर्फ घर बल्कि कौमी विरसे की हिफाजत में भी बराबर की शरीक हैं। वाज़ेह हो कि इस मुहिम में शेख जावेद ने तारीख़ी मालूमात फराहम करके ख़वातीन का ताउन किया। आणि हा आमच्या वर्षभरातला एक इव्हेंट आहे आणि महिलांचं फिटनेस याच्यामधनं कळतं की आमच्या महिला खरं किती फिट आहे, कारण बऱ्यापैकी सगळ्याच महिलांनी हा गड चढलेला आहे आणि याच्यामध्ये एक छोटीशी मोहीम आम्ही यावेळेस अशी राबवली की गड स्वच्छसुद्धा करायचा। तर आमच्या महिलांनी अक्षरशः गोण्या भरून इथलं प्लास्टिकचा कचरा असेल, काय जो कचरा असेल तो गोळा केलेला आहे। तर मी खरं माझ्या सगळ्या महिलांचं धन्यवाद करेल की त्यांनी सकाळी आम्ही 5 वाजता निघलेलो आहोत आणि त्याच्यानंतर आज एवढी एनर्जी आमच्या महिलांमध्ये आहे की खूप छान पद्धतीने आम्ही सगळा गड जवळपास साफ केलेला आहे आणि आता आम्ही बाकीचे जे ठिकाण आहेत जसं बालाजी मंदिर आहे, घृष्णेश्वर मंदिर आहे, हे सर्व करून मग आम्ही लोणीकडे जाणार आहोत। देही ख़वातीन ने उम्मीद नुमाइश में हिस्सा लेकर 5 दिन में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 1 करोड़ 15 लाख रुपये का रिकॉर्ड कारोबार किया। इस मेले ने देही ख़वातीन को माशी तौर पर खुद कफ़ील बनाने में अहम किरदार अदा किया है। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर और कलेक्टर दिलीप स्वामी की रहनुमाई में मुनक़्क़िदा इस नुमाइश में मजमूई तौर पर 207 महिला बचत गटों ने शिरकत की। 5 दिनों के दौरान 1 करोड़ 15 लाख 6,483 रुपये का कारोबार होना उन ख़वातीन की मेहनत और मसनूआत के मेयार का मुँह बोलता सबूत है। नुमाइश में 25 फूड स्टॉल्स और 182 दीगर मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए थे। कारकर्दगी के लिहाज से बीड़ के उड़ान ग्रुप और वैजापुर के अन्ना भाऊ साठे ग्रुप ने अपनी अपनी कैटेगरीज में पहली पोजीशन हासिल की। अशोक शिरसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि इस नुमाइश का मकसद देही ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था ताकि वो अपनी तैयार करदा अशिया को बराह रास्त शहरियान तक पहुंचा सकें। शहरियान ने भी घरेलू मसालों, दस्तकारी और लजीज खानों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस रिकॉर्ड फ़रोख्त ने साबित कर दिया है कि अगर देही ख़वातीन को थोड़ी सी सरपरस्ती मिले तो माशी तौर पर खुद कफ़ील होकर माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। होली की रौनकें और साखर गाथियों की शहर के बाज़ारों में धूम है, जहां इस साल दामादों के लिए 1.25 किलो वज़नी गाथियां तवज्जो का मरकज़ बनी। रिवायती मिठाइयों की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। औरंगाबाद के बाज़ारों में आज तिल धरने की जगह नहीं है। होली के मौके पर चीनी से बनी रिवायती माला यानी साखर गाथी की फ़रोख्त उरूज पर है। शहर के बसइये बिरादरान जो गुज़िश्ता 99 बरसों से ये गाथियाँ तैयार कर रहे हैं, उनके कारखानों में बड़े पैमाने पर पैदावार जारी है। इस साल की ख़ास बात प्यारे दामाद के लिए तैयार करदा 1.25 किलो वज़नी खुसूसी गाथी है, जबकि घर दामादों के लिए आईना लगी गाथियाँ भी खूब फ़रोख्त हो रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि माजी में इन गाथियों पर असली करेंसी नोट चिपकाने का रिवाज था, लेकिन सरकारी पाबंदी के बाद अब सिर्फ रिवायती और सादा गाथियाँ ही दस्तयाब हैं। ये गाथियाँ न सिर्फ बच्चों के गले में पहनाई जाती हैं बल्कि मन्नत के तौर पर देवी देवताओं को भी पेश की जाती हैं। ख़रीदारों का कहना है कि वो आयुर्वेदिक तरीक़े से तैयार करदा नरम और जायक़ादार गाथियों को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि ये सेहत के लिहाज से भी बेहतर हैं। शहर के साथ साथ अतराफ़ के देही इलाकों से भी लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए पहुँच रहे हैं, जिससे ताजिरों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। मेयर समीर राजुरकर ने बल्दियाती कमेटियों की तश्कील पर ग्रुप लीडरान की मीटिंग तलब की। मेयर ने शफाफियत पर जोर देते हुए तमाम अराकीन से शहर की तरक्की के लिए सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की अपील की है। मीटिंग के दौरान मेयर ने वजाहत की कि कमेटियों की तश्कील बल्दियाती निज़ाम का एक निहायत अहम हिस्सा है और इस अमल को शफाफियत, कानून के दायरे और तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने तमाम ग्रुप लीडरान को नामजदगी के मराहिल, ज़रूरी दस्तावेज़ात और मुकर्ररा मुद्दत के बारे में आगाह किया ताकि किसी किस्म की इबहाम या गलत फहमी बाकी न रहे। इस तरह इजलास में शहर को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बुनियादी सहूलियात, सफाई सुथराई, सड़कों की मरम्मत, पानी की फराहमी और दीगर शहरी उमूर पर ग्रुप लीडरान ने अपनी आरा पेश की। आखिर में
میئر سمیر راجورکر نے تمام منتخب نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر شہر کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے مل جل کر کام کریں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے ہی شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ مقدس ماہ رمضان میں اپنے بڑوں سے ترغیب پا کر ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں بچوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان کے والدین اور عزیز و اقارب نے خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نہ صرف ماہ رمضان کے روزے فرض کیے بلکہ روزے کے ذریعے تقوی کو پانے کا حکم دیا، اور ہر سال بندگان توحید اس مقدس مہینے میں اپنے رب کریم کے حکم پر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں اور شوال کا چاند دیکھ کر عید الفطر مناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مقدس ماہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں نہ صرف روزے رکھنا آسان ہوتا ہے بلکہ ہم دوسری عبادات یعنی نماز اور تلاوت کا اہتمام بھی کرنے لگتے ہیں، اور ہر گھر کا ماحول نورانی ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے بچے بھی کم عمری ہی سے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں بچوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھنا شروع کیا۔ جن بچوں نے سخت گرمی میں بھوک پیاس کو مات دی اور خالص اللہ کی رضا کے لیے روزوں کا آغاز کیا، ان میں گرم پانی کے ساکن شیخ نور کی جڑواں بیٹیوں شیخ زیبا اور شیخ طوبہ کے علاوہ ابرار کالونی کی 8 سالہ حاجرہ منصور انصاری، لوٹا کارنجا کے 9 سالہ شیخ جنید شیخ جاوید، شاہ نور واڑی شمس نگر علاقے کے شیخ فیضان شیخ شریف، عریبہ بیگم شیخ شریف، چاند ماری علاقے کے 6 سالہ طلحہ جلیل شیخ اور جالنا کے 5 سالہ عدنان عامر خان شامل ہیں۔ اسی طرح جوگیشوری والوش تعلقے کے 5 سالہ ارحان نثار شیخ نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ اس کے علاوہ شمس نگر شاہ نور واڑی کی معصوم روزہ دار شیخ کلثوم شیخ رئیس نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ ان معصوم روزے داروں نے اپنے بڑوں سے ترغیب پا کر اس سال اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان کے عزیز و اقارب کی جانب سے ان کے اس ایمانی جذبے کی قدر کرتے ہوئے انہیں مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے گئے۔ ناظرین، کلام الہی کی تفہیم اور قرآنی تعلیمات کو عام فہم زبان میں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم مختصر تفسیر کے ایک خاص سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر حائل رکاوٹوں کو دور کرنا اور قرآن کے اصل پیغام کو ہر خاص و عام کے لیے آسان بنانا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ہدایت کی روشنی میں سنوار سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے کی پہلی کڑی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ محترم ناظرین، گزشتہ تفسیر میں ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر سماعت کی تھی، جس میں قبلے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اس حکم کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا اور کہا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیجئے۔ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ چند دن کی بات ہے، ایک مہینہ جو چاند پر ڈیپینڈ ہوتا ہے 29 دن یا 30 دن کا یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک مشق ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک اصل میں یہ جو ہے ایمان والوں کے لیے ایک مشق کا پیریڈ ہے، ایک مہینہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تقوی کی، اور وہ ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے کہ باقی 11 مہینے اور پورا سال اور پوری زندگی وہ تقوی والی زندگی گزار سکے۔ تقوی اصل میں ہوتا کیا ہے؟ تقوی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ڈر اور خوف اس لیے کہ ہر قدم پر اور ہر عمل کرتے وقت انسان یہ استحضار رکھے، یہ سمجھے کہ مجھے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی روزہ اگر رکھتا ہے اور اس کے سامنے کچن میں پانی رکھا ہوا ہے، فریج میں پانی ہے، مٹکے میں پانی ہے،
لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزے میں پانی نہیں پی سکتا، اور اگر وہ کہیں چھپ کر پانی پی لے، اسے کوئی نہ دیکھے تو یہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جب باقی 11 مہینوں میں تم زندگی گزارو گے تو وہاں پر تمہارے سامنے حلال اور حرام ہر قسم کی باتیں ہوں گی، ہر قسم کی چیزیں ہوں گی، لیکن وہاں پر تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب اور میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی والی صفت انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں انسان کی مشق کرائی جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک جیسے گزرتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو ہم مسلمانوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور جس طرح رمضان میں ہم زندگی گزارتے تھے اس طرح کی زندگی باقی نہیں رہتی، یہ تمام چیزیں رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ٹریننگ کا پیریڈ تھا اور ٹریننگ کا جو موقع ہمیں دیا گیا تھا، گویا کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا۔ ہم اگر کسی فوجی ٹریننگ میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ ٹریننگ میں جاتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد ہم صحیح طور پر اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی نکالا جاتا ہے کہ ہم نے ٹریننگ صحیح نہیں لی، یا ٹریننگ میں جو اصول ہمیں بتائے گئے تھے اس پر ہم جو ہے پورے نہیں اتر سکے۔ اگر رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے اندر وہ تمام باتیں نہیں پیدا ہو رہی ہے جن کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا کہ روزے داروں کو یہ چیزیں ملتی ہے، یہ انعامات ملتے ہیں، اس طرح کی تبدیلیاں ان کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو صحیح سے نہیں گزارا ہے۔ ایک مہینے کا صحیح سے گزر جانا گویا کہ ہماری پوری زندگی کو صحیح سے گزارنے کا وہ جو ایک ذریعہ بن جاتا ہے، تو ہم اس ایک مہینے کو صحیح سے گزارنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے سہولت بتائی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہے، تو وہ فدیہ دے کر جو ہے اللہ رب العزت کے اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح ایک صدقہ فطر کا جو اس کی جو مقدار ہوتی ہے 1.25 کلو گیہوں، تو ایک روزے کے بدلے میں اتنا صدقہ اس کو نکالنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہے گا۔ رمضان المبارک کا ایک دوسرا جو سب سے بڑا امتیاز اور یوں کہہ لیجئے اس کی خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ بالکل کھلی ہوئی ہدایت ہے اور فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو دوسرا جو مسئلہ ہے وہ قرآن پاک اور رمضان المبارک کا ہے۔ قرآن پاک کو ایک بڑی مناسبت رمضان المبارک سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے حضرت جبرائیل کے سامنے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، پھر تراویح میں آپ قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ بھی جو ہے اس پر پابندی کیا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت پر، اور بعد کے زمانوں میں علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ رمضان المبارک میں سب کام چھوڑ کر فرائض کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن پاک کو دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کو بھی رمضان المبارک میں موقوف کر دیتے تھے، روک دیتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں ہمتاً مشغول ہو جاتے تھے، پورا وقت اس کو دیا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر سمجھ نہیں پا رہے تو کم از کم تلاوت ہی کر لے، تلاوت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہو سکے پورا قرآن اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کی تفسیر، ان کی تشریح علماء سے معلوم کریں، مستند کتابوں سے معلوم کریں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آگے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھے اور کہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، اللہ کے بارے میں وہ سوال کرے، تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے قریب ہوں، میں بالکل نزدیک ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔
لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہے۔ یہ بھی ایک اہم بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مانگنے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں دینے والے ایسا موقع آتا ہے کہ دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، کبھی بور ہو جاتے ہیں، کبھی اکتا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بڑا نزدیک ہے، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جو ہے مضبوط رکھے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندے کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اس کا بند ٹوٹ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس کو مانگے۔ یہ دعا کی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی مشکل معاملات آئے۔ کھیل کے میدان میں تاریخی شہر اورنگ آباد میں خواتین کی نئی اڑان۔ میونسپل کمشنر کے ویژن سے سجی پہلی ویمنز گولف لیگ میں CSMC شکتی نے ٹرافی جیت لی۔ اورنگ آباد کے کھیلوں کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی، جہاں پہلی بار خواتین کے لیے گولف جیسے شاہانہ کھیل کے دروازے کھولے گئے۔ MGM ویمنز گولف لیگ 2026 کا انعقاد محض ایک ٹورنامنٹ نہیں بلکہ شہر میں ویمن امپاورمنٹ یعنی خواتین کو بااختیار بنانے کا ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوا۔ میونسپل کمشنر جی شریکانت کے ویژنری تصور سے سجی اس لیگ میں ان خواتین نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے جنہوں نے کبھی گولف اسٹک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ 2 دن تک جاری رہنے والے اس سنسنی خیز مقابلے میں CSMC شکتی کی ٹیم نے اپنی کپتان سونم شریکانت اور اپرنا تھیٹے کی قیادت میں ٹرافی اپنے نام کی۔ MGM اسکول آئرن لیڈیز نے رنر اپ کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ میناکشی ایگلز تیسرے نمبر پر رہیں۔ انفرادی زمرے میں جیوتی داسری کو ان کی بہترین کارکردگی پر موسٹ ویلیویبل پلیئر چنا گیا۔ اختتامی تقریب کے دوران MGM گولف کلب کے بانی ڈاکٹر رنجیت ککڑ نے اس ایونٹ کو ہندوستان کی پہلی نان گولف ویمنز قرار دے کر شہر کا نام قومی سطح پر روشن کر دیا۔ یہ ایونٹ ثابت کرتا ہے کہ اگر موقع فراہم کیا جائے تو خواتین ہر اس میدان میں جھنڈے گاڑ سکتی ہیں جسے اب تک صرف مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ سر کا اور رنجیت جی کا بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ دونوں آئے یہاں پر اور انہوں نے بولا کہ سارے کے سارے 9 ہولز بزی ہے، اور وہ بہت خوشی سے یہ بول رہے تھے کہ ابھی آپ کو سیٹرڈے سنڈے میں فری نہیں مل رہا ہے کوئی بھی کورس کھیلنے کے لیے۔ اور یہاں پر میں پہلے بھی آئی ہوں یہ گولف کورس پہ، لیکن ابھی بہت ہریالی بڑھ گئی ہے۔ سبھی کے اندر کا ایک کھیلنے کے بعد میں یہاں پر سبھی کے اندر جو ایک پلیئر ہے وہ اس کو ہم نے پہچانا ہے خود کو۔ میں میرا خود کا بتاتی ہوں کہ میں نے کبھی کوئی ٹورنامنٹ ایسے کھیلا نہیں ہے، لیکن ابھی جب میں کھیل رہی ہوں تو وہ ایک اسپرٹ جو رہتا ہے کہ نہیں پریکٹس کرنا ہے۔ جب مجھے بولا گیا تھا کہ تم کو ویمنز گولف ٹیم کا ایمبیسیڈر بننا ہے تو تب میں نے سوچا کہ ابھی میں کھیلتی بھی نہیں اتنا، لاسٹ ایئر کب تھوڑا سا 7 ڈیز کے لیے کھیلا تھا اور میں کیسے، تو پھر سر نے بولا کہ نہیں یہ بگنرس کا ہے۔ لیکن جب ابھی میں کھیل رہی ہوں تو اتنا ایکسائٹمنٹ رہتی ہے، مارننگ جانے کے وقت لگتا ہے کہ ہاں ابھی 11 بجے جا رہے ہیں پھر 4 بجے آنا ہے، تو ایک اچھا اسپرٹ، ایک اچھی انرجی ہے۔ اور تھینک یو سبھی کو۔ I am not saying this to please you, but everybody is playing wonderfully. And in this game, whatever you are going to play, for example, in a 3-hole par, even sometimes after playing so many games, it is difficult for us also to do it in 3 shots in that particular 3-hole par. And 5-hole में थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन 4-hole भी for many golfers who have been practicing for so many years, it will be very difficult. But you have learned almost 70% of the game. जो आप गेम खेल रहे हैं, short game, and putting in the greens, and having that patience. And who can have more patience? Of course, the ladies can have more patience because you have raiders and आपको इतना multitasking करते हो, so of course you have more patience. And then putting में तो आप लड़कों से तो कभी भी जीत लोगे۔ ضلع عثمان آباد میں منشیات کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے مقامی پولیس نے
پکھرود شیوار میں افیون کی غیر قانونی کاشت پر چھاپہ مار کر 8 لاکھ کے پودے ضبط کیے اور 3 کسانوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کارروائی پولیس سپرنٹنڈنٹ ریتو کھوکر، ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ شفاقت آمنہ اور سب ڈویژنل پولیس آفیسر انیل چورمالے کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ ٹیم میں واشی پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر شنکر شندے، اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر شری نواس ساونت، یشونت گھوڑکے، پولیس سب انسپکٹر اجے سنگھ بھالے اور دیگر اہلکار کپل بورکر، ملنگنیر، راجو لاٹے، گنیش کھیرے، کھارگے، مثال اور چوغلے شامل تھے۔ تینوں ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ والوج میں معمولی بات پر ہوئی خونی جھڑپ میں پڑوسیوں نے ماں بیٹے پر کٹر سے وحشیانہ حملہ کر دیا۔ مقامی پولیس نے چاروں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ واضح ہو کہ ایک انتہائی معمولی بات کے دیوار کے ایک حصے کو رنگ کیوں نہیں کیا گیا نے ایک خونی جھڑپ کی شکل اختیار کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 22 سالہ رشیکیش ترال کے گھر میں رنگ سازی کا کام چل رہا تھا، جس پر پڑوسی بالو کریڈل نے اعتراض کیا اور رشیکیش کی والدہ سے بدتمیزی کی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ شام کے وقت جب رشیکیش گھر واپس آیا تو ملزم بالو کریڈل نے اپنے بیٹوں شبھم، تشار اور جیش کے ساتھ مل کر اسے گھیر لیا۔ تلخ کلامی کے دوران شبھم نے اچانک کٹر نکال کر رشیکیش کے پیٹ، سر اور ہاتھوں پر وحشیانہ وار کرنا شروع کر دیے۔ جب زخمی بیٹے کو بچانے کے لیے اس کی بوڑھی ماں رکمنی بائی درمیان میں آئیں تو ظالموں نے ان پر بھی کٹر سے حملہ کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئیں۔ دونوں زخمی اس وقت سرکاری گھاٹی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ والوج پولیس نے واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چاروں ملزمان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گشت بڑھا دی گئی ہے۔ 30 گاؤں میں دیرینہ خاندانی جھگڑے نے شدید رخ اختیار کر لیا، جہاں کھیتوں میں کام کے دوران کلہاڑی اور راڈز سے کیے گئے حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے 6 ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ 28 فروری کی دوپہر کو پیش آیا جب کھیتوں میں کام کے دوران معمولی تکرار ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ 56 سالہ کسان موہن آسارام چودھری کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق ملزم ابھیشیک سوریہ ونشی اور اس کے ساتھیوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ ملزمان نے کلہاڑی کے پچھلے حصے کا استعمال کرتے ہوئے موہن چودھری کے سر اور کندھے پر وار کیے، جبکہ ان کے بیٹے شیوم کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ حملے میں لوہے کی راڈ کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا، جس سے ایک اور رشتہ دار وجے سلام پورے بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 6 افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا اس حملے کے پیچھے کوئی پرانا زمینی تنازع تھا یا یہ فوری اشتعال کا نتیجہ ہے۔ تعلقہ پیٹھن کی پولیس نے اغوا کی گئی کمسن لڑکی کو محض 48 گھنٹوں میں بازیاب کروا لیا۔ پولیس نے بین ریاستی چھاپوں کے بعد ملزم چراغ فاروقی کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے۔ پیٹھن پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اغوا کی گئی کمسن لڑکی کو محض 48 گھنٹوں کے اندر بازیاب کروا لیا۔ یہ واقعہ پیٹھن کے سنت نگر علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں 25 فروری کو ملزم چراغ فاروقی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر معصوم لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر زبردستی اغوا کیا تھا۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ اور احتجاجی لہر دوڑ گئی تھی، جس کے بعد پولیس انتظامیہ حرکت میں آئی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ونے کمار راٹھوڑ کی سربراہی میں 4 خصوصی تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جنہوں نے اپنی تحقیقات کا دائرہ نہ صرف مہاراشٹر بلکہ پڑوسی ریاستوں تک پھیلا دیا۔ پولیس ٹیموں نے جالنہ، پونے، ممبئی اور احمد نگر مدھیہ پردیش کے کئی مقامات پر بیک وقت چھاپہ مار کر کارروائیاں کی۔ بالآخر جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ مخبروں کی مدد سے ملزم کے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا گیا اور ایک منظم آپریشن کے ذریعے ملزم کو دھر لیا گیا۔ پولیس انسپکٹر مہادیو گومارے اور ان کی ٹیم کی اس کامیابی پر شہریان نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کو طبی معائنے کے بعد بحفاظت اس کے والدین کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ ملزم کے خلاف سخت دفعات کے تحت قانونی کارروائی جاری ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ امریکہ اسرائیل حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی بھی ہوئے جاں بحق۔ شہر میں تعزیتی نشست منعقد، ان کی مغفرت کے لیے کی گئی دعائیں۔ اورنگ آباد میں لگائی گئی امید نمائش سے سیلف ہیلپ گروپس نے بھری اونچی اڑان، خواتین کو خود انحصاری کا ملا نیا موقع۔
1.25 करोड़ की अशिया का हुआ कारोबार। तमाम सियासी जमातों के ग्रुप लीडर्स की मेयर राजू जुल्कर ने तलब की एक अहम मीटिंग। स्टैंडिंग कमेटी और दीगर ज़ैली कमेटियों पर मेंबरान की नामजदगी से मुताल्लिक़ की रहनुमाई। सियासी इख्तिलाफ़ात बालाए ताख़ रखकर शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की अपील। और हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों बच्चों ने रखा अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा। सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए भूखे प्यासे रहकर सख्त गर्मी को दी मात। बच्चों के इस जज्बे ईमानी को हज़ारों सलाम। इसी के साथ MCN उर्दू ख़बरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे